کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو بیان کرنے کی ذمہ داری وہ علی کو دی ہے یا نہیں دی؟ علی امام ہے یا نہیں امام؟ اور امام اس معنوں میں نہیں کہ جس معنوں میں ہمارے ہاں یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہ اللہ ان کو کہا جاتا ہے۔ امام بمعنی یہ کہ اپنے بعد دین کا، مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی معاملات کا اسے بیان کرنے کا جو اختیار ہے وہ علی کے پاس ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معنوں میں علی کو امام بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ پوچھے۔ بے شمار نصوص کثیرہ آپ کو اہل سنت والجماعت کی کتب احادیث میں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے فرمایا یا علی انت تبین لامتی ما اختلفوا من بعد، اے علی آپ لوگوں کو ان چیزوں کا بیان کرو گے جس میں میرے بعد لوگ دین میں اختلاف کریں۔ معزز سامعین، آپ نے اس رافضی مفتی کا کلپ سنا جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ رافضی مفتی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امت کا امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور پھر اس نے اپنے دعوے پر ایک موضوع اور من گھڑت حدیث پیش کی۔ اور سامعین، یہ جو عقیدہ اہل سنت کا نام لے کر بیان کر رہا تھا وہ خالصتاً روافض کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے عقائد کی تمام کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ و امام برحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اسی پر اجماع ہے۔ اور اسی اجماع کو الاسعاد فی شرح الارشاد میں جلیل القدر محدث امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ المتوفى 478 ہجری ہیں، اور دوسرے جلیل القدر محدث عبد العزیز التیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 599 پر نقل کیا ہے۔ ان کے علاوہ اہل سنت کے دیگر ائمہ نے بھی اسی اجماع کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ و امام برحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور سامعین، یہ کہنا کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ہے، یا امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یا امام معصوم ہوتا ہے، یہ خالصتاً روافض کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے روافض کی کتب کے چند حوالہ جات بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب الشیعۃ فی المیزان ہے جس کا لکھنے والا شیعہ کا محدث محمد جواد ہے، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 268 ہے۔ شیعہ محدث لکھتا ہے فالامامۃ لیست اصلا من اصول دین الاسلام وانما ہی اصل لمذہب التشیع، لکھتا ہے کہ عقیدہ امامت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کا امام حضرت علی کو ماننا، لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ اصول دین میں سے نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے۔ سامعین، اب آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ یہ رافضی مفتی جو عقیدہ بیان کر رہا تھا وہ خالصتاً روافض کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الشیعۃ فی مسارہم التاریخی ہے، اور سامعین اس کتاب کا لکھنے والا شیعہ کا محدث السید محسن الامین العاملی ہے، اور سامعین یہ کتاب بھی بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 363 ہے۔ شیعہ محدث لکھتا ہے لأن امامتہم لیست من ضروریات الدین بل من ضروریات المذہب، لکھتا ہے کہ عقیدہ امامت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کو امت کا امام ماننا یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب مشرح بحار الانوار ہے، مشرح بحار الانوار، اور سامعین اس کتاب کا لکھنے والا شیعہ کا محدث آیت اللہ الشیخ محمد آصف محسنی ہے، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے، اور یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 414 ہے۔ شیعہ محدث لکھتا ہے لیکن لا من الاصول الدینیتی کالتوحید والنبوت والمعاد بل من الاصول المذہبیہ، لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ امامت یعنی رسول اللہ کے بعد امت کا امام حضرت علی المرتضیٰ کو ماننا، لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ اصول دین میں سے نہیں ہے، جیسا کہ توحید ہے، نبوت ہے، معاد ہے، کہتا ہے کہ یہ عقیدہ اصول دین میں سے نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ امامت ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے۔ تو سامعین، میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا
کہ یہ رافضی مفتی جو عقیدہ اہل سنت کا نام لے کر بیان کر رہا تھا وہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، بلکہ وہ خالصتاً روافض کا عقیدہ ہے۔ اب سامعین، جو اس رافضی مفتی نے المستدرک علی الصحیحین میں سے ایک موضوع اور من گھڑت حدیث مبارکہ پیش کی، اب اس حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام حاکم رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس رافضی مفتی نے جو حدیث پڑھی وہ اسی کتاب المستدرک میں سے پڑھی، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور سامعین اس میں حدیث کا نمبر 4678 ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی انت تبین لامتی مختلف فیہ بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تم میرے بعد امت میں پیدا ہونے والے اختلاف کو حل کرو گے۔ سامعین یہ تھی وہ حدیث جو اس رافضی مفتی نے روافض والا عقیدہ امامت ثابت کرنے کے لیے پڑھی، لیکن اس حدیث کے متعلق تلخیص میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن ملقن رحمت اللہ علیہ دونوں جلیل القدر امام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور من گھڑت ہے۔ اس سے آگے سامعین اب میں اس حدیث کے موضوع اور من گھڑت ہونے پر آپ کے سامنے مزید حوالہ جات پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کا مرکزی راوی درار بن سرد ہے، جو محدثین کے نزدیک کذاب ہے، ضعیف ہے اور متروک راوی ہے۔ اس سلسلہ میں سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب تہذیب الکمال ہے، جس کے لکھنے والے امام جرح و تعدیل حافظ مزی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 483 ہے۔ حافظ مزی رحمت اللہ علیہ نے امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، امام حاکم فرماتے ہیں لیس بالقوی عندہم، امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ راوی درار بن سرد محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب المجروحین ہے، جس کے لکھنے والے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے اور اس کا صفحہ نمبر 486 ہے، اور یہ کتاب سعودی عرب کی مطبوعہ ہے۔ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ درار بن سرد کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے، اور اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں موسوعہ تاریخ ابن معین ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام ابن معین رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 295 ہے۔ امام ابن معین رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں لیسا حدیثہ بشیء، فرماتے ہیں کہ اس کی حدیثیں کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی درار بن سرد کی حدیثیں کچھ نہیں ہیں۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب جمہرۃ مستخرجات الجرح والتعدیل ہے، اور سامعین اس کتاب میں 1200 کتب اسماء الرجال جمع ہے، اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین اس کتاب میں ترجمہ کا نمبر 2104 ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ دونوں جلیل القدر امام درار بن سرد کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب تحفۃ اللبیب ہے، تحفۃ اللبیب، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور یہ مصر کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس میں ترجمہ کا نمبر 737 ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ درار بن سرد کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے، اور اس کے بعد امام بزار رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ درار بن سرد سخت ضعیف راوی ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الضعفاء والمتروکین ہے، جس کے لکھنے والے امام جرح و تعدیل علل کے بھی امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 60 ہے، اور یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ درار بن سرد کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کذاب راوی ہے اور متروک راوی ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الجامع فی الجرح والتعدیل ہے، الجامع فی الجرح والتعدیل، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 406 ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ اس کتاب میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ درار بن سرد کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے،
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درار بن سرد کے متعلق فرماتے ہیں کہ لا شیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موسوعہ اقوال ابی الحسن الدارقطنی ہے، اور سامعین یہ کتاب بھی بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس میں ترجمہ کا نمبر 1705 ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ درار بن سرد کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے اور ضعیف راوی ہے۔ اس سے آگے سامعین ذرا سنتے آئیے گا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب المغنی فی الضعفاء ہے، المغنی فی الضعفاء، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین اس کا صفحہ نمبر 486 ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ درار بن سرد کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے اور کذاب راوی ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب اکمال ہے، اکمال، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام جرح و تعدیل امام مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ امام مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ نے جلیل القدر محدثین ابو العرب، امام اقیلی، امام ساجی، امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قانے وغیرہ محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ درار بن سرد سخت ضعیف راوی ہے۔ الحمدللہ سامعین، آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ یہ رافضی مفتی جو عقیدہ اہل سنت کے نام سے بیان کر رہا تھا، وہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ خالصتاً روافض کا عقیدہ ہے، اور میں نے اس پر آپ کے سامنے کتب روافض کے بھی حوالہ جات پیش کیے، اور اس کے بعد اس رافضی مفتی نے جو المستدرک میں سے حدیث پڑھی، میں نے اسماء الرجال کی کتب کے حوالہ جات سے ثابت کیا کہ وہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور اس کا جو مرکزی راوی ہے درار بن سرد، وہ محدثین کے نزدیک کذاب ہے، ضعیف ہے اور متروک راوی ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والی دوسری نشست میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ و امام برحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وما علیہ الا البلاغ۔